میرا خصوصی پیغام، کیونکہ لائیو سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو پیش آیا ہے ہمارے لیے. دیکھیں بہت سارے طوفانوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں. آج سب کو پتا ہے دین اسلام کے دشمن بناتے ہوئے پھر رہے ہیں. کبھی حضور کو نشانہ بنائیں عزت کا، کبھی اسلام، کبھی قرآن، کبھی خدا کی ذات. یہ سب چیزیں چلی رہی ہیں. ان سب چیزوں میں ایک اور شعبہ انہوں نے شروع کیا، وہ ہماری باحجاب عفت مآب خواتین اور ہماری بچیوں کو کافر بنانا اور ان کو بھگا کر لے جانا اور ان سے شادی رچانا اور پھر ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرنا اور پھر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا. ابھی میں آج دیکھ رہا تھا ایک بڑے اخبار والے نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 1 سال میں 40,000 مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا گیا. 40,000 کے قریب. میرے عزیزو، قوم کے غیور افراد، کیا تمہاری آنکھیں نہیں بھیگتی اس چیز پر؟ کیا تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہماری بچیوں کا فیوچر اتنا خطرناک ہو گیا ہے؟ یہ ظالم کتے ہمیں الزام لگاتے تھے کہ لو جہاد کرتے ہیں، لو جہاد کرتے ہیں، اور اس کی آڑ میں اب یہ کھلے عام یہ کہنے لگ گئے کہ مسلمان لڑکیوں کو بھگا کر کے لاؤ تو تمہیں 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے، فلاں فلاں. ان کی بہت ساری سنگٹنیں ہیں، تنظیمیں ہیں جو اپنے نوجوانوں کو آوارہ کتوں کی طرح چھوڑ رکھے ہیں، اور باضابطہ ان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ کالجز میں جاؤ، ٹیوشن میں جاؤ اور سوشل میڈیا پہ دوست بنو، فرینڈشپ سے شروعات کرو، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ان بچیوں کو، ان مسلمان لڑکیوں کو ورغلاؤ. ہماری بچیاں جذباتی ہیں، لیکن میرے عزیزو ان کے مرتد ہونے میں یا ان کے بھاگ جانے میں کون سی وجوہات ہیں؟ سب سے بڑی وجہ ماں باپ کا انہیں آزاد رکھنا، والدین کی تربیت. کاش تم اللہ اس کے رسول کا خوف اپنی بچیوں میں اتنا ڈالو اور ان کو یہ کہہ کر کے رکھو کہ بیٹی تمہارا نکاح تو ہونا ہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی پسند سے کروں، تمہیں جو پسند آئے، جو باشرع ہو یا جو بھی اللہ اس کے رسول کا خوف رکھتا ہو، جو تمہیں مسلمان پسند آئے، ہم خوشی خوشی وہاں نکاح کر کے دیں گے. لیکن تربیت کا فقدان میں دیکھ رہا ہوں کچھ جگہ کچھ ماں باپ یا تو بے جا سختی پر رکھیں اپنی بیٹیوں کو، یا تو بہت ہی زیادہ آزاد کر کے رکھے ہیں. یہ مخلوط تعلیم جو کمبائنڈ ایجوکیشن ہے، آج مکس کو ایجوکیشن اس کو آج یہ کہا جا رہا ہے، لڑکوں کا لڑکیوں کا کالجز میں گپیں لگانا، دوستیاں کرنا، اور اس کو بالکل نارمل بتا دیا گیا ہے، بالکل نارمل ہے. تمہیں پتہ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظرۃ سہم من سہام الشیطان، یہ نظر جو ہے شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے. لوگ نوجوان یہ کہتے ہیں بس دوستی کرتے ہیں ہم، دوستی کچھ ہوتی نہیں ہے، ساری غلاظت ہے. نام کے لیے دوستی ہے، یعنی ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی تنہائی میں کہیں گپیں لگا رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہم تو صرف فرینڈ ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ نعوذ باللہ. اس نظام کو یورپ نے ایسا پھیلا رکھا ہے کہ آج ہمارے ہاں کی بھی بلا ہے. دوسرے کیسی فرینڈشپ رکھتے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں، لیکن تمہارے گھر کی بچیوں کو یہ اتنی تعلیم تو ہونا چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک اجنبی عورت کو اجنبی مرد نے ہاتھ لگایا، گناہ کرنے کی بات الگ ہے، ہاتھ لگایا غیر مرد کے ساتھ، اس نے ہاتھ پکڑی، تو فرمایا گیا قبر میں اس عورت پر 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے، جس میں سے ایک سانپ کی طاقت ایسی کہ وہ اگر پہاڑ پر ڈس لے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے. عورتوں پر یہ سختیاں ہوں گی. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ عورتیں اپنے پردے کی پابندی کریں. پردے کی پابندی ضروری تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے برگشتہ ہو کر کے آج بے حیا بچیوں کو رکھ کر کے انہیں آوارہ رکھا گیا، کھلے عام چھوڑا گیا. شہروں کا ماحول تو ہے ہی، اب دیہاتوں میں بھی جو نقصان دہ چیزیں ہمارے گھروں میں پہنچی. ایک تو انٹرنیٹ نے تباہی مچا دی، ٹیلی ویژن کے یہ سیریلز اور فلموں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی، اور ہر لڑکی ہر عورت آج ایڈکٹ ہو چکی ہے.
इधर आधी रोटी बनाई और उधर सीरियल देखने के लिए भाग गई कि छूटने ना पाए। कौन सी दुनिया में अभी जी रही हूं? मैं खवातीन से कहता हूं, क्या तुम अभी भी उस पुरानी दुनिया में जी रही हो जो कभी कभार छोटा सा डमरू लेकर के आदमी आता था सांप का खेल दिखाने के लिए, तो भीड़ जमा हो जाती थी। मोहल्लों में आता था कोई, डमरू बजाता रहता था और सांप का खेल दिखाता था। और फिर कभी किसी बच्ची को या किसी लड़के को सुलाकर पर्दा उसके ऊपर चादर डाल करके गर्दन अलग करके दिखाता था। बचपन में हम देखे हुए हैं, हो सकता है आपने भी देखा होगा। तो क्या अब अकल आने के बाद तुम्हें यह नहीं पता चलता कि ये सब शौबदाबाजी है, हकीकत नहीं है? इसी तरह की शौबदाबाजी है ये जो टेलीविजन पर दिखाई जाती है, इसमें कोई हकीकत नहीं, उनका खुद का घर नहीं, प्यार मोहब्बत के चोंचले दिखाए जाते और कुछ नहीं, झूठी मोहब्बतें हैं। और दुनिया ने टेलीविजन के जरिए से, टीवी के जरिए से मोहब्बत को ऐसा बदनाम कर रखा है, जिस्मों को हासिल करने का नाम मोहब्बत दे दिया गया, जबकि मोहब्बत इसको नहीं कहते। मोहब्बत रूह से होती है। जिस्मों की सुकून हासिल करने को लोगों ने मोहब्बत का नाम दे दिया। अरे वो ख्वाहिशात नफसानिया है। आदमी अपने नफ्स के सुकून हासिल करने के लिए हाथ पैर चला रहा है और तुमने उसको मोहब्बत का नाम दे रखा है। छोड़ो इन तमाम चीजों से, बाज आ जाओ।